یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آج اس ہمارے یونین کونسل چرگڑھ کے کونسلر صاحبان بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو میں ان عوام کی طرف سے اے سی صاحب کا اور آپ تمام مہمانوں کا یہاں آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چند باتیں کرتا ہوں، وہ احتجاجاً واک آؤٹ والی بات جو تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ حالات ہوتے ہیں، حالات کے ساتھ انسان کو بدلنا پڑتا ہے، اور کچھ میں نے معلومات بھی کیے۔ زیادہ غلطیاں میں نے کھلی کچہریوں کی جو دیکھی، اس میں تھوڑی سی میں نے اپنی اصلاح بھی کر دیا۔ مجھے کچھ معلومات ہو چکے ہیں کہ جس کھلی کچہری میں نے شکایت کی، کیونکہ میں سادہ سا بندہ ہوں، وہ مجھے واٹس ایپ یہ موبائل پہ وہ طریقے وغیرہ نہیں آتے، لیکن مجھے رات کو یہ کنفرمیشن ہوئی کہ میں نے اگر مانسیرا میں ابھی میں اور یہ شیرگڑھ بی ایچ یو میں نے جو شکایتیں کھلی کچہریوں میں کی تھی اس پہ عمل درآمد ہوا، لیکن اوپر سے تو نظام ہو گیا، لیکن آگے جو یہ محکمے کے یہ لوگ ہیں نا، یہ نیچے والے، یہ جو کیا باتیں ہوں، وہ آگے سے گول بول کر گئے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں بیسی صاحب، وہ تنوع ٹھکرال میں نے ایک شکایت کی تھی، جس کا مجھے گلہ بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ میں نے معلومات کیا، وہ جب میں نے اے ڈی سی صاحب کے سامنے یہاں کھلی کچہری میں اور اربوڑا کی کھلی کچہری میں نے باتیں کی تھی، تو اس کی باقاعدہ جب انکوائری ہوئی تو وہ جس بندے نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا، جو ٹھیکیدار بنا ہوا تھا، اس نے وہاں پہ کچھ بندوں سے دستخط کرائے کہ یہ جب ہم یہ جگہ ٹھیک کر رہے تھے، یہ سیمنٹ ڈال رہے تھے، تو یہاں کے لوگوں نے اس پہ گاڑیاں پھیر کے وہ خراب کیا ہے۔ میں اسی صاحب آپ کو مل کے بھی وہ تفصیل دوں گا۔ تو اگر جن بندوں نے دستخط کیے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہوا تھا لیکن یہ خراب ہو گیا، ان بندوں کی وضاحت آپ لیں گے، اب آسان ہے وہ مسئلہ۔ اور اگر وہ بندے بتائیں کہ جن نے روڈ خراب کیا ان کے خلاف پھر کارروائی ہوگی۔ اس جب یہ ایک آسان سی بات آ گئی، میں آپ سے ملوں گا اور وہ کروں گا۔ باقی رہا یہاں پہ ہمارا شیرگڑھ چونکہ پسماندہ سا علاقہ ہے، وہ جس طریقے سے بھی ہوا، یہ یہاں پہ میرے بھائی نے بات کی کہ شیرگڑھ پرائمری اسکول کی بلڈنگ کا کام معیاری نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شیرگڑھ کے عوام یہ کہیں گے کہ شیرگڑھ اتنے بڑے گاؤں میں پرائمری اسکول بچوں کا نہیں ہے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ میرا کوئی بھائی یہ بات کہے گا، لیکن میرے اندازے میں یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے۔ اب شیرگڑھ گاؤں میں پرائمری اسکول کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ جو اسکول بن رہا ہے وہ ڈنڈیری میں بن رہا ہے۔ تو یہاں سے 5 سال کا ایک بچہ شیرگڑھ سے ڈنڈیری کو پڑھنے جاتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن چلو اس حساب کا ان باتوں سے تو تعلق نہیں ہے۔ اس حساب یہ روڈ ابھی کچھ کھوڑی تک بنا ہوا ہے، جو جیسا بھی بنا میں اس پہ بات نہیں کرتا یہ، لیکن میں ایک عرض آپ سے کروں گا کہ یہ مائننگ والے ٹرک جو ہیں نا، یہ جس طرح اوی سے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ اس کی روڈ کی نظام کر لیں گے، لیکن ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کھوڑی تک جو روڈ بنا ہے، یہ کم از کم یہ مائننگ کے ٹرک ادھر سے روکے جائیں گے، کہ اگر یہ ٹرک 1 مہینہ بھی ادھر سے چلے تو ہم پھر وہ گدا گاڑی والا کام ہمارے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ یہ بات باقی ایسا یہاں پہ ہمیں محکمہ مال والوں سے غلطیاں
کمیاں بیشیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں. نہ محکمہ مال والوں سے ہمیں کوئی شکایت ہے، نہ محکمہ جنگلات والوں سے ہمیں کوئی شکایت ہے، نہ اس طرح کوئی زیادتی کوئی کرتا ہے. گزارا ہم کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ. جو بات گزارے سے باہر ہوتی ہے تو ویسی صاحب ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی شکایت نہیں کریں گے. جو ہمارے وس سے باہر ہوگی وہ ہم آپ سے کریں گے. باقی یہ چرس کیا کہتے ہیں آئس وغیرہ کی بات کی، ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ وہ ہر محکمہ اپنا کام کرنے میں مصروف ہی رہتا ہے. کمیاں بیشی ہوتی ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہے، کسی جگہ سے کچھ نہ کچھ. یہاں پہ ڈی ایس پی صاحب بیٹھا ہے، باہر کوئی گولی مار دے کسی کو تو ڈی ایس پی صاحب بیچارہ کیا کرے گا؟ کچھ مطلب ہے وہ مطالبات کریں جو کم از کم کسی کے بس میں ہوں. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اصلاح کریں. اور میری 65 سال عمر ہے اور میں اے سی صاحب کو دیکھ کے وہ بائیکاٹ کے بعد مجھے خود اپنے پہ بھی غصہ تھا. اے سی صاحب کا چہرہ، اے سی صاحب کا یہ پتلا یہ باڈی، اس میں بہت بڑا راز ہے. یہ اچھے لوگوں کی ایک نشانی بھی ہوتی ہے. میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں. تو اے سی صاحب ایک شکایت ہے یہ اگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ایس پی او صاحب بیٹھے محکمہ تعلیم کے. یہ انتہائی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اس شیرگڑھ سے یہ نوجوان جو ہے جو وکالت کرتا تھا اور اب ایس پی او ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ نظام تعلیم کا ٹھیک ہوگا. لیکن فیمیل کی طرف ذرا آتا ہوں کہ اگی میں مجھے معلومات ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور میں بات کو جو سچ ہوتی ہے اس بات کو اپنے منہ سے نکالتا ہوں. وہ مرزا غالب کہتا ہے صادق ہوں اپنی قول میں غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کی جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. اسی صاحب تحقیق کر لیں. اگی ایس پی او فیمیل کا آفس میں متصل نام ایک بابو ہے، وہ اس کا تبادلہ یہاں سے ہو چکا ہے پڑھنا ادھر، لیکن وہ یہاں پہ بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے وہ یہ تبادلوں کے 40,000 روپے لیتا ہے. 30,000 روپے وہ کہتے ہیں ڈی او صاحبہ کو دیتا ہوں، 10,000 روپے میں ایس ڈی او صاحبہ کو دیتا ہوں. اس کی زبان میں الزام نہیں لگاتا. اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ ایس ڈی او میری ساس ہے. اور اس کی کیا کمزوری ہے؟ ایسی صاحب جس سکول میں بھی مانیٹرنگ ہو جاتی ہے، مانیٹرنگ کے بعد اگر 3 ٹیچر ہیں تو 2 ٹیچروں کو وہ یعنی میرا اشارہ سمجھ جائے. ایسی صاحب یہ سب کچھ باتیں انسان کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن آپ اس پہ ذرا غور کریں. اس مدثر کو ذرا بلا کے دیکھیں کہ آپ کا یہاں سے ٹرانسفر ہو چکی ہے، آپ یہاں اس آفس میں کیا کرتے ہیں. اس سے ہمارا محکمہ بدنام ہوتا ہے ایجوکیشن کا. اور پھر ایس ڈی او صاحبہ یا ڈی او صاحبہ وہ کسی سے کیا رشوت لے گی، وہ میں ان کی بات نہیں کرتا. لیکن یہ بابو کا نام لے کے اس سے پوچھے. یہ شاہ صاحب بھی مجھے یہی بات کہہ رہا تھا، تو میں اس بات کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. باقی اسی صاحب یہ شاہ صاحب نے وہ بات کر دی، وہ بچی والی وہ ادھر ٹی ایم اے والوں نے اس کی وضاحت کر دی. اور یقین ہے کہ اس بدبو سے ہم بچ جائیں گے. ہمیں آپ سے بھی امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی ایک جتنا وقت بھی آپ کا رزق ہمارے ساتھ ہے. اور میں کیونکہ یونین کونسل شیرگڑھ ہے، یہ ساتھ ہی میرا گاؤں ہے، تو میں آپ کو آج اس کھلی کچہری کے ساتھ میرا کوئی کام نہیں ہوتا. میں کسی کی ایسی صاحب میں سادہ سا بندہ ہوں. میرا تعلق پاکستان پیپل پارٹی ہے، پیپل پارٹی سے ہے. میں پیپل پارٹی کا صدر ہوں. میں ایک جیالہ ہوں، لیکن میں یہ ایس پی صاحب بیٹھے میرے کو نہیں ملا. میں تھانے نہیں جاتا اس لیے کہ بندہ اچھا نہیں لگتا بغیر کسی خاص کام کے. تو نماز کا ٹائم ہے، باتیں بہت زیادہ ہے جی صاحب، لیکن کیا یہ بھی نہیں سکتا اور یہ نماز کا بھی وقت ہے. تو اس حساب میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ملوں گا. مجھے آپ سے ہر اچھائی کی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ.
باقی آپ سب کا